اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک معصوم لڑکے نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے اپنے کو مارنے کی تدبیر بادشاہ کو بتا دی۔ ایک دودھ پیتے بچے نے اپنی ماں سے صبر کرنے کو کہا۔ اصحاب الاخدود کی دل دہلانے والی داستان قرآن اور حدیثوں کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ اصحاب الاخدود کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ البروج میں فرمایا ہے۔ حضرت صہیب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین ہوشیار لڑکا دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو کا علم سکھا سکوں۔ بادشاہ ایک ہوشیار لڑکے کو ڈھونڈ کر جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ اپنے گھر سے جادوگر کے پاس آتا، علم سیکھتا اور شام کو اپنے گھر واپس جاتا۔ اسی طرح آنے جانے لگا۔ اس راستے میں ایک وسیع جنگل تھا۔ اس میں ایک ایماندار اللہ کو ماننے والا راہب رہتا تھا۔ لڑکے کی ملاقات اس راہب سے ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے کو کچھ باتیں بتائی۔ لڑکا بہت ہوشیار تھا ہی اس کو راہب کی باتیں سچی لگی، بہت پسند بھی آ گئی۔ اس لیے لڑکا جادوگر کے پاس آتے جاتے وقت راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا۔ ایک دن لڑکا جادوگر کے پاس سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بڑا جانور کھڑا لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ وہ جانور کئی روایتوں میں شیر اور کئی روایتوں میں سانپ لکھا ہوا ہے۔ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا علم تیرے نزدیک جادوگر کے علم سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی مصیبت ٹل جائے۔ یہ کہہ کر جانور کو اس پتھر سے مارا تو اتنا بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لوگ اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ لڑکے نے راہب کے پاس جا کر یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا مرتبہ بلند ہو گیا ہے۔ اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ تیری آزمائش کے دوران کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر مشہور ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے پیدائشی اندھے کی بینائی واپس آنے لگی اور کوڑی کی بیماری سے لوگ شفا پانے لگے۔ وہ اس شرط پر ان کا علاج کرتا تھا کہ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ لڑکے کی دعا سے انہیں شفا فرما دیتا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ جیسے فرشتوں سے کام لیتا ہے اسی طرح انسانوں سے بھی لیتا ہے، لیکن سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے لڑکے کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس طرح سارے لوگ ایمان والے ہو گئے تو اس کی بادشاہی تو چلی جائے گی۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں لڑکے کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت قریبی ملازم جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سا ہدیہ اور تحفے لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اس کی بصارت واپس آ گئی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟
تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا دیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد وہ اپنے قریبی ملازم کے سر پر بھی آرا چلوا دیا اور بعض اہل ایمان کو قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے ڈھکیل دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور سارے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ نے غصے میں بھر کر اور سپاہی کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ بادشاہ کے سپاہی لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور بسم اللہ رب الغلامی کہہ کر مجھے تیر مار۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، جس سے لڑکا مر گیا۔ لیکن یہ منظر دیکھ کے ہزاروں لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ ایک ایمان والے کو مارنے میں کامیاب ہوا تو ہزاروں لاکھوں ایمان والے پیدا ہو گئے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے خندقیں کھدوائے اور اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہوئے تو حکم دیا کہ ایمان والوں کو پکڑ کر آگ میں پھینک دو، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ آگ سے ڈر گئی، اس لیے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کے بچے نے کہا کہ اے میری ماں، گھبرا نہیں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کے ماں کا جذبہ ایمان اور بلند ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اور اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے بیٹھ کر مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر دیکھ رہے تھے، اور وہ اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ خندق کے آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ ہر وقت ہر دور میں مومنوں کا امتحان لیا گیا ہے۔ امتحان کے وقت صابر و شاکر رہنا ہی امتحان کی کامیابی ہے، خواہ مومن پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے دھار کے نیچے، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ میں جلایا جائے، ہر حال میں وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہنا چاہیے۔ اے رحمان الرحیم، ہمارا خاتمہ بھرپور ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔